زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے دل لگا کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مؤذن صاحب سے گزارش ہے کہ مائک صحیح کریں، آواز برابر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم نماز جمعہ کی ادائیگی میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج میں خصوصی عنوان پر چند باتیں بطور تمہید کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گفتگو تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہوگی، دلائل اور براہین کی روشنی میں، البتہ یہ آج کی میری گفتگو اسی گفتگو کا تمہیدی بیان ہوگا۔ کوئی اہم گفتگو کرنی ہوتی ہے تو کچھ باتیں بطور تمہید کے شروع میں بیان کرنی ہوتی ہیں تاکہ آنے والی باتیں سمجھ میں آ سکیں اور سامعین آنے والی باتوں کو اپنے گوشے دل سے سن سکیں، سمجھ سکیں، محفوظ کر سکیں۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کا دن برحق ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ ساری کائنات، زمین و آسمان سب فنا ہو جائیں گے
اور پھر تمام انسانوں کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ جو کامیاب ہوگا اس کے لیے جنت ہوگی، جو ناکام ہوگا اس کے لیے جہنم ہوگی۔ اس کو قیامت کا دن یا قیامت کہا جاتا ہے، اور جس کا ذکر قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا فرمایا ہے۔ قیامت کی شدت سے، قیامت کی ہولناکیوں سے، قیامت کی ناکامی نامرادی سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ڈرایا ہے۔ قیامت کی اللہ تبارک و تعالی نے کئی علامتیں رکھی ہیں، اور یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قیامت پر ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ یعنی مسلمان ہونے کے لیے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں میں سے ایک قیامت بھی ہے۔ اب اس میں کوئی تعویل کرے اور قیامت کا ایسا کوئی نیا معنی بیان کرے جس کا ذکر نہ قرآن میں ہو نہ حدیثوں میں ہو، تو یہ قیامت کا سرے سے انکار ہوگا، اور ایسا انسان کافر و مرتد ہوگا، بھلے اس کا نام اسلامی ہو۔ پتہ مسئلہ ہے، اور آواز تیز کر دی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ تو قیامت پر ایمان لانا یہ ضروریات مسلمان ہونے کے لیے قیامت کو یقین رکھنا ضروری ہے۔ اور قیامت کا جو معنی خود حضور رحمت عالم جامع عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اسی معنی کو تسلیم کرتے ہوئے قیامت پر ایمان رکھنا ہے۔ ایک وکیل صاحب ہیں، جب 2 سال پہلے جب میں چھوٹا تھا، گجرات میں کسی مقابل زلزلے آئے تھے، تباہ برباد ہو گئی تھی، بڑی تباہی ہوئی مدامی کتنے لوگ تو میں نے اپنے کاموں سے ان کو کہتے ہوئے سنا جن کے قیامت اور قیامت کیا کہ زلزلے آئیں گے، تباہیاں آئیں گے، طوفان آئیں گے، لوگ مریں گے، یہ قیامت ہے۔ ہمیں قرآن مقدس میں اس قیامت کو یوم آخرت کا ذکر اللہ نے جس انداز سے بیان کرنا ہے، یہ سنے سے اس کا انکار ہے، اور یہ کہنے کے لیے مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ طوفان، یہ یہ قیامت صغرا تو ہو سکتی ہے، قیامت کبریٰ نہیں ہو سکتی۔ جس قیامت پر ایمان رکھنا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، وہ قیامت نہیں ہے، چھوٹی موٹی مصیبتیں ہیں۔ قیامت کی اللہ رب العزت نے علامتیں بیان فرمائی ہیں، اپنے چالو کیجیے بھی تو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو ڈاؤن کا پورا ہی علامتیں بڑی ہیں، بالکل قیامت کے قریب رہنا ہوں گی۔ یہ بہت بارش بھی کرے اور مردے کو بھی بولیں گے تو چل جائے گا۔ اس بات کی نشانی ہے کہ قیامت قریب سے تلقر ہو رہی ہے، وہاں کچھ نہیں چل رہا ہے۔ کچھ نشانیاں وہ ہیں جن سے بڑی نشانیاں قیامت کی بڑی نشانیاں ضرور موجود۔ اس کا مطلب یہ ہوگا اب قیامت بالکل قریب ہے اور اب قیامت آنے والی ہے۔ قیامت کا دن لوگوں نے بیان فرما دیا، تاریخ بیان فرما دی، سب نے بیان کیا جو سسٹم میں قیامت آ رہی ہے۔ کنفرم یہی کہا جا سکتا ہے قیامت سسٹم میں آئی ہے۔ علامتوں کے ذریعے سے یہ معلوم ہوگا کہ قیامت کب آئی۔ کل قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، صرف ایک نشانی حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظہور ہے، اور آپ کی خلافت اور آپ کی حکومت کو قائم کرنا بھی ہے۔ خاتم امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خود پایا جاتا ہے۔
यहाँ रहेंगे ना, एक से एक लोग आते हैं, अरे ऐसा हुआ, बोले आवाज़ नहीं आ रही है, बोले ये नहीं आ रहा, खाना नहीं आ रहा है, बोले भोंगा ला, कब होगा ला, एक ही है। नहीं तो भोंगा पूरी आवाज़ खराब कर देते हैं। आवाज़ कम हो गई तो सिर्फ पहले से ही था, पहले वाले का आवाज़ सुनो, सबका बात में एक ही है ना। हाँ, अभी अलग अलग है। ये दो एक साथ है ना। कौन सा? पहले भाई मसीह का एक ही है, मसीह का एक ही है ना मास्टर। मक्कातुल मुकर्रमा में रुकन अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच मस्जिद भी जिंदा है। सुबहानी में भी माशाल्लाह गालिबन 2012 में उनका खिताब हुआ है। वो बहुत एक अच्छी बात कहते हैं, क्योंकि रद्द बिदआत और मुनकरात के हवाले से वो जाने जाते हैं। और हमारे माशरे में जो बिदआत, खुराफात और नाजायज़ बातें मुकम्मल तरीके से राइज होती जा रही हैं, बाकी जिनको लोगों ने दीन का हिस्सा समझ लिया है, उनके रद्द में वो अच्छी काविशें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और मेरी भी काविश यही होती है कि कोई लीपापोती तकरीर नहीं होनी चाहिए। मेरा मिजाज यही है कि स्टेजों के जो माहौल खराब होते हैं उनको भी सही करने की कोशिश करनी चाहिए। गिरेबान देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमियां, क्या कोताहियां हैं। हमारी गफलतों की वजह से माशरे में कितने फसादात और कितनी खराबियां जाहिर हो रही हैं। मगर हमारे स्टेजी जो उलमा हैं, जो सिर्फ स्टेज के दौरे करते हैं, उन छेड़ते तक नहीं है। तो ये कहते हैं कि ऐसे फितनों का जमाना है कि अगर आज शैतान भी अच्छे से जुब्बे कुब्बे में आ जाए, बेहतरीन साफा पहन ले और दाढ़ी वगैरह अच्छी हो, चेहरा थोड़ा सा चमकीला सफेद हो और कहे कि मैं पीरे मुगा हूं, बता दे मैं इबलीस लईन भी हूं, बता भी दे कि मैं इबलीस हूं, और पीरी मुरीदी शुरू कर दे तो लोग भी उसके मुरीद हो जाएंगे। ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं। तो इसलिए है तो इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मैं आज बतौर तमहीद की चंद बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। फिर इंशाअल्लाह तफसील गुफ्तगू अहादीस करीमा की रोशनी में आप आइंदा हफ्ते से समाअत फरमाएंगे।
اور حضرت امام مہدی کی تشریف آوری سے پہلے کے جو حالات ہوں گے، وہ جو علامتیں ہوں گی، ان کو بھی میں احادیث کریمہ کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس پر میں انشاءاللہ محنت کروں گا۔ آپ تھوڑا سا پہلے آنے کی کوشش کریں اور تھوڑا سا آپ وقت کو دینے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ایک بات اور یاد کر دیتا ہوں، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن مقدس میں نہیں ہے، یعنی قرآن مقدس کی آیات کریمہ سے آپ کی آمد کا ثبوت نہیں ہے، احادیث کریمہ سے ہے۔ احادیث کریمہ کئی طرح کی ہیں، سب سے اعلیٰ قسم کی جو احادیث کریمہ ہیں جو بالکل آیات قرآنیہ کے مساوی ہیں، جن کو احادیث متواترہ کہا جاتا ہے۔ پھر احادیث مشہورہ ان کا درجہ کم ہے، پھر احادیث آحاد ان کا درجہ نیچے سب سے کم ہے، پھر احادیث آحاد میں خبر صحیح ہے، خبر ضعیف ہے، اس میں بہت سی قسمیں ہیں۔ یہ ایک مستقل فن ہے جو ہمارے یہاں بچوں کو علم اصول حدیث کے نام سے پڑھایا جاتا ہے، مستقل فن ہے یہ، اس میں حدیثوں کی جانچ پرکھ ہوتی ہے۔ اتنی موٹی سی بات سمجھ لیں آپ، احادیث متواترہ سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ قطعی یقینی ہوتی ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اپنے ماحول میں دیکھ لیں آپ کی وہ خبر جو مشہور سے اونچے درجے کی متواتر ہے، یعنی کوئی بات آپ کو اتنے لوگوں نے بتا دی کہ ان تمام لوگوں کا جھوٹ بولنا آپ کے نزدیک عقلاً محال ہے، یعنی آپ کی عقل یہ تسلیم نہیں کرتی کتنے لوگ جھوٹ بولیں گے۔ ارے 1 2 3 4 5 6 لوگ ہوتے تو کوئی بات ہوتی، یہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، صرف جھوٹے ہی ہیں، جبکہ اس میں نیک صالح پرہیزگار لوگ بھی ہیں۔ اس کی موٹی سی مثال لے لیں آپ کہ آپ میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے لندن کبھی نہیں دیکھا ہوگا، مگر یقین ہے کہ نہیں آپ کو لندن کا وجود ہے دنیا میں، کوفہ بصرہ کا وجود ہے دنیا میں، ملک شام ہے، سیریا ہے، فلسطین ہے، غزہ ہے، ان تمام چیزوں کا وجود ہے مگر آپ نے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے خالی۔ ویڈیو جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، آڈیو جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ویڈیو اور آڈیو کا زمانہ آج کا آیا ہے، آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، 50 سال پہلے چلے جائیں، اس وقت سوشل میڈیا کا وجود نہیں تھا، سارا دارومدار خبر کے اوپر تھا، مگر اس زمانے میں بھی تمام لوگوں کو یقین تھا کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس طرح موجود ہیں کہ ان کے بارے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے لوگوں نے خبر دے دی ہے کہ وہ سب جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ تو یہ تو دنیاوی معاملات میں بھی ہے کہ اگر کوئی خبر بہت سے لوگ دے دیں جن کی تعداد اس قدر زیادہ ہو جائے کہ عقل یہ تسلیم ہی نہ کرے کہ یہ سب جھوٹے ہوں گے، تو ان لوگوں کی خبر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے، پھر اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اسی طرح اس قدر کثیر صحابہ کرام نے، بعد کے تابعین نظام نے حدیثیں روایت کی ہیں، اور وہ سب نیک صالح پرہیزگار متقی تھے، علم حدیث، علم اصول حدیث کے معیار پر کھڑے اتر رہے تھے۔ اس قدر کثیر تعداد نے حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں کہ بالکل امت کو یقین ہو گیا ہے کہ قیامت سے پہلے جو بڑی نشانیاں قائم ہوں گی، ان بڑی نشانیوں میں ایک نشانی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد بھی ہے۔ لہذا جب احادیث متواترہ سے حضرت امام مہدی کا آنا ثابت ہے تو پھر یقین رکھنا بھی ضروری ہے، بالکل اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ضمنی ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، ابھی میں نے کئی بار امام مہدی کا نام لیا، مگر ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ میں نے ہر بار کیا کہا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے علیہ السلام نہیں کہا، کیونکہ امام مہدی ظاہر سی بات ہے اہل بیت اطہار میں سے ہوں گے، ولی ہیں، غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہوں گے، اور خلافت راشدہ قائم فرمائیں گے، مگر وہ نبی تو نہیں ہوں گے۔ اور اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ ہے اس مسئلے میں یہ ہے کہ نبیوں کو اور فرشتوں کو علیہ السلام کہا جائے گا، وہ معصومین ہیں، یہ لفظ ان کے لیے خاص اسپیشل ہے، باقی کسی کو کہنا ہو تو پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے حضرت امام مہدی کو تو رحمت اللہ علیہ کہا جائے گا یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے گا، چونکہ غیر نبی کو ڈائریکٹلی اگر آپ کچھ کہیں، سلام بھیجیں، تو پھر علیہ السلام نہیں کہیں گے۔ اس کا طریقہ ہے، مثلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے شہزادے نواسے ہیں، اب آپ کو علیہ السلام کہنا ہے تو ڈائریکٹ علیہ السلام کہنا مکروہ ہے ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے یہاں۔
कुछ चीज़ें तशय्युअ से, अहले तशय्युअ से सुन्नियों में आ गई हैं। जो लोग शियों के माहौल में रहते हैं वो उनको हम कहते हैं शीइयत ज़दा है, ये राफिज़ियत ज़दा है, माहौल में आ जाते हैं। अगरचे हराम व नाजायज़ नहीं है मगर मकरूह हमारे उलमा ने फरमाया है। अगर आपको अलैहिस्सलाम कहना है तो फिर पहले हुजूर का नाम लें, यानी इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तरीक़ा है कहने का, यानी हुजूर के वास्ते से सलातो सलाम भेजना, डायरेक्ट नहीं। बहरहाल ये ज़िम्नी बात हो, क्योंकि बहुत से सुन्नियों की ज़बानी खुद हमने सुना कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहते हैं, तो हमने सोचा कि इसकी भी थोड़ी सी वजाहत कर दी जाए कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं कहेंगे, इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहेंगे। अगरचे अलैहिस्सलाम कहना नाजायज़ हराम नहीं, मगर इससे बचना बहरहाल चाहिए, क्योंकि कुछ हमारे सुन्नी उलमा ने भी गुंजाइश निकाली है। मगर देखिए जिधर बड़ी जमात होती है उसकी बात मानी जाती है, इक्का दुक्का अगर किधर साइड में तन्हा है तो इक्का दुक्का लोगों की बात नहीं मानी जाती है, ज्यादातर लोगों की बात मानी जाती है। मैं समझता हूँ कि बात आप समझ गए होंगे। अब आप सुने, तमहीदी गुफ्तगू चल रही, गुफ्तगू अगले हफ्ते होगी। इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में चंद मोटी मोटी बातें सुनिए आप। महदी आपका नाम नहीं होगा, ये आपका टाइटल होगा, लक़ब होगा, और आपके दो लक़ब हैं जो अहादीस करीमा में हैं। ये सारी गुफ्तगू सुनेंगे आप ना, तो जितने भी ढकोसले बाद इस जमाने में खुद को महदी कर रहे हैं और जितने गुजर चुके हैं, सबकी पोल खुल जाएगी और समझ जाएंगे कि सब ढकोले बाद शैतान के चेले दज्जाल थे। जिस तरह दज्जाल अकबर से पहले, बड़े दज्जाल से पहले छोटे छोटे दज्जाल हर जमाने में निकलते रहे और जिन्होंने खुद के नबी होने के ऐलान किया, जैसा कि मिर्जा कादियानी भी माजी करीब ही में 150-200 साल पहले खुद के नबी होने का उसने ऐलान किया था। और बाकायदा मिर्जायत और अहमदियत आज दुनिया में काफी फैल चुकी। लाखों लोग मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को अल्लाह का नबी मानते हैं, काफिर और मुर्तद हैं। तो जिस तरह वो छोटे छोटे दज्जाल निकल रहे हैं, इसी तरह हज़रत इमाम मेहदी के नाम पर भी छोटे छोटे दज्जाल हर जमाने में निकलते रहेंगे। और कई लोगों ने महदी होने का दावा भी किया है। आज के जमाने में भी कई लोग खुद के मेहदी होने का दावा कर रहे हैं, लोग उनको मान रहे हैं। तो बहरहाल नाम ये महदी नहीं है उनका लक़ब है महदी और जाबिर, दो लक़ब उनके अहादीस करीमा से साबित हैं। नाम उनका नाम होगा मोहम्मद, और एक रवायत में एक उनका नाम अहमद होगा। और बाकायदा हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि जो महदी होगा मेरी नस्ल से होगा, यानी मेरी बेटी फातिमा की औलाद से होगा, उसका नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम के मुताबिक होगा। अब हुजूर का नाम इसमें नामी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के वालिद साहब का नाम अब्दुल्लाह है, तो इमाम महदी जो तशरीफ लाएंगे उनका नाम भी मोहम्मद होगा या अहमद होगा। ज्यादातर रवायतों में मोहम्मद का जिक्र मिलता है। अब हुजूर का नाम मोहम्मद भी अहमद भी है, और हुजूर का के वालिद साहब का नाम हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो इमाम मेहदी के वालिद साहब का नाम भी अब्दुल्लाह होगा। बल्कि बार रिवायतों में यहाँ तक आया है कि हुजूर की वालिदा हज़रत आमिना है सलामुल्लाहि अलैहा, इसी तरह हज़रत इमाम महदी की वालिदा का नाम भी आमिना होगा। हुजूर का की कुन्यत अबुल कासिम है, इमाम महदी की कुन्यत भी अबुल कासिम होगी। ये सारी बात याद रखिए आप। तब हुजूर का नाम मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालिदा का नाम आमिना, कुन्यत अबुल कासिम और इमाम मेहदी का नाम भी मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, वालिदा का नाम आमिना होगा, कुन्यत अबुल कासिम होगी। और ये सब अहादीस करीमा से सारी बातें साबित हैं। अब वो हदीस पाक सुनिए जिसमें हुजूर ने बातें जिक्र की। एक हदीस पाक जिक्र कर रहा हूं जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से मरवी है, जिसमें इरशाद फरमाया हुजूर ने कि महदी का नाम मोहम्मद होगा, यानी उसके वयुवाती इस्मुहु इस्मी व इस्मु अबी है इस्म अबी, ये हदीस पाक है कि उसका नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम के मुताबिक होगा। अब यहाँ साफ लफ्जों में हुजूर ने इरशाद फरमा दिया कि जो महदी मेरी औलाद में से होगा उसका नाम मोहम्मद होगा और उसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। अब यहां से देखो राफिज़ों ने डंडी मारी है, इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर दो। मैं ये जो जिनको राफिज़ी इमाम बोलते हैं, हम भी इमाम बोलते हैं, मगर हमारे नज़दीक इमाम का माना दूसरा, उनके नज़दीक इमाम का माना दूसरा। इमाम हम भी कहते हैं। हज़रत इमाम हुसैन के शहजादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, उसके बाद उनके शहजादे हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर हैं, फिर इमाम जाफ़र सादिक़ हैं, फिर इमाम मूसा काज़िम हैं, और फिर हज़रत अली रज़ा, फिर इमाम नक़ी, इमाम तक़ी, उसके बाद इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। ये सब अइम्मा अहले बैत अत्हार में से हैं। इमाम हसन के बेटे हैं मोहम्मद बिन हसन अस्करी,
جن کی وفات بچپن میں ہو گئی تھی، ان کا نام محمد تھا، باپ کا نام کیا ہوا؟ حسن ہوا، محمد بن حسن۔ اب یہ بھی حضور کی نسل پاک میں ہے، مگر یہ امام حسن امام حسین کے اولاد میں سے ہیں، کیونکہ امام حسن عسکری امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، اور امام حسن عسکری کے بیٹے محمد ہیں، جن کا بچپن میں سن 265 ہجری میں انتقال ہو چکا تھا، اور باقاعدہ ان کی وراثت کے جو ان کی پراپرٹی تھی بھی تقسیم ہو چکی تھی۔ ان کے چچا حاتم جعفر جو امام حسن عسکری کے بھائی تھے، ان کو ان کی پراپرٹی میں سے حصہ بھی ملا تھا، ان کا نام محمد تھا۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ مہدی جو ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا۔ تو ان لوگوں نے ڈنڈی مار دی رافضیوں نے، اور یہ کہا کہ وہ جو محمد بن حسن عسکری ہیں وہی امام مہدی ہیں۔ اب پھر کہا کہ ان کی وفات نہیں ہوئی، وہ کہیں غار میں جا کے کسی جنگل میں کسی غار میں جا کے چھپ گئے۔ اور آج بھی رافضیوں میں بہت بڑی جماعت ایسی ہے جو اس بات کو مانتی ہے کہ امام مہدی آج دنیا میں ہیں، زندہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، وہ دنیا میں کسی جنگل میں کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں، اور جب اللہ ان کو حکم دے گا تو ظاہر ہو جائیں گے۔ اب آپ سوچیں آج کے زمانے میں ان کی عمر کتنی ہو چکی ہوگی؟ 265 میں، چلو 265 مان لیں، ہم مانتے ہیں 265 میں ان کا انتقال ہوا، 3-4 سال 5 سال کی عمر میں، چلے 5 سال مان لیتے ہیں آپ، 60 لے لیجیے آپ، پیدائش 60 میں ہوئی، 260 ہجری میں پیدائش ہوئی، 65 میں ہمارے نزدیک انتقال ہوگا۔ وہ کہتے ہیں چھپ گئے، انتقال نہیں ہوا، کسی غار میں جا کے چلے گئے، وہی امام مہدی ہیں۔ اب آج ان کی عمر کتنی ہو گئی ہوگی؟ 265 سے بھی جوڑیں گے تقریباً 1200 سال ہو رہی ہے، یعنی اس غار میں 1200 سال سے چھپے ہوئے ہیں۔ اب کب جب اللہ کو فرمائے گا تب وہ ظاہر ہوں گے، 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 400 سال کے بعد جب قیامت آنے والی ہوگی تو اس سے پہلے وہ ظاہر ہو جائیں گے ان کے عقیدے کے مطابق۔ اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 1400 سال، 1500 سال، 1600 سال، اتنی ان کی عمر ہوگی۔ جبکہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو ان کی عمر 40 سال کی ہوگی۔ کتنے سال کی ہوگی؟ 40 سال کی ہوگی۔ وہ ساری احادیث کریمہ ان کے اس عقیدے کے برخچے اڑا رہی ہے، بخیے ڈھیر رہی ہے، جو انہوں نے گڑھ کے رکھا ہے، افسانوی قصے بنا لیے ہیں، فرضی قصے بنا لیے ہیں، اور انہیں قصوں میں وہ مگن ہے، اور سمجھتے ہیں امام مہدی چھپے ہوئے ہیں غار کے اندر۔ ایک بات، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ احادیث کریمہ میں تو ان کی کتابوں کے اندر بھی احادیث کریمہ موجود ہے، صاف لفظوں میں حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ باپ کا نام عبداللہ ہوگا، امام مہدی کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ اور حدیث پاک کے الفاظ میں نے ابھی پڑھے آپ کے سامنے، وَيُوَاتِ اسْمُهُ اسْمِي، اس کا ترجمہ ہوگا کہ اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، یعنی محمد۔ اور آگے وَيُوَاتِ اسْمُ أَبِي ہے، اسم ابی، یعنی اس کے باپ کا نام میرے باپ کی طرح ہوگا، یعنی عبداللہ۔ اب انہوں نے حدیث پاک میں تحریف کا بھی تبدیل کر دی، اور کیا کہا کہ یہ اصل میں یوں ہے، وَيُوَاتِ اسم ابی ہے، اسم ابنی۔ اب دیکھو ابی سے ابنی کر دیا، اب آپ لکھیں گے ابی الف زبر آ اور با یا زیر بی ابی، تو اس میں نقطہ نیچے لگے گا با کا، مگر انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ ابنی کر دیا، یعنی با کے بعد نون کا اضافہ کر دیا ہے۔ کہ نہیں، وہ کاتبوں نے، لکھنے والوں نے وہ ابنی کو ابی کر دیا ہے، جبکہ تمام کتب حدیثہ میں ابی ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنا فرق ہو جائے گا جب اس کو آپ ابنی پڑھیں گے، تو ترجمہ حدیث پاک کا یہ ہوگا کہ مہدی کے باپ کا نام میرے بیٹے کے نام کی طرح ہوگا۔ اور اسے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ چونکہ امام حسن عسکری حضور کے بیٹے ہیں، حضور کے بیٹے ہیں، لہذا حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ حسن عسکری کے جو بیٹے محمد ہیں یہی امام مہدی ہیں۔ اتنا جھوٹ بولا انہوں نے، اتنی تحریف کی ہے، جبکہ بالکل احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں ضرور ہوں گے، لیکن حسینی نہیں ہوں گے، حسنی ہوں گے، امام حسن کے اولاد میں سے ہوں گے۔ جس طرح سیدی سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حسنی سادات میں سے ہیں، امام حسن کی نسل پاک میں سے ہیں، کیونکہ آپ کے والد صاحب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست امام حسن کے بیٹے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی والدہ حضرت امام حسین کے اولاد میں سے تھی۔ اسی طرح حضرت امام مہدی کے جو باپ ہوں گے حضرت عبداللہ، یہ امام حسن کے اولاد میں سے ہوں گے، امام حسین کے اولاد میں سے نہیں ہوں گے۔ اور چونکہ امام حسن عسکری امام حسین کے اولاد میں سے ہیں، تو انہوں نے اپنی پول نہ کھل جائے ڈنڈی مار دی اور حدیث امام میں تحریف کر دی، اور یہ کہا کہ حضور نے یہ تھوڑی فرمایا ہے کہ وہ
حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. وہ تو یہ فرمایا تھا کہ میرے بیٹے، ان کے باپ کا نام میرے بیٹے کے نام کی طرح ہوگا. حضرت امام حسن عسکری بھی حضور کے بیٹے ہیں. لہذا ثابت ہو گیا کہ امام محمد، یہ محمد بن حسن عسکری یہی امام مہدی ہیں. تو یہ جو کہ انہوں نے ڈنڈی ماری، کتابوں کے اندر ساری بات ان کی موجود ہیں، اسے میں نے آسان کر کے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی. اب دیکھیں جب انسان بغض و حسد کا شکار ہو جاتا ہے تو بہت بڑی بڑی باتوں کا بھی انکار کر دیتا ہے. چونکہ ان کو یہ ثابت کرنا تھا کہ امام حسن عسکری کے بیٹے محمد امام مہدی ہیں جو چھپے ہوئے غار میں. ابھی 1200 سال ان کو ہو چکے ہیں، کتنا چھپیں گے وہی جانے. یہ ثابت کرنا تھا تو انہوں نے یہ واویلا مچایا، پروپیگنڈا کیا کہ حضرت امام حسن کی تو اولاد زندہ بچی ہی نہیں، اور یہ کہا کہ میدان کربلا میں امام حسن مسنہ تھے، وہ بعد میں شہید کر دیے گئے، تو ان کی تو اولاد نہیں، نسل چلی ہی نہیں امام حسن کی. اور حضور کی جو نسل حضرت فاطمہ سے چلی وہ صرف امام حسین سے چلی ہے. جبکہ یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، مکر ہے، دجل ہے جو دنیا والوں کو دیا جا رہا ہے. ہر باشعور انسان سمجھ سکتا ہے کہ آج دنیا کے گوشے گوشے میں، مصر میں، فلسطین میں، عراق میں، بلکہ بمبئی کے سرزمین پر بھی، ہندوستان تو چھوڑیں بمبئی کے سرزمین پر بھی امام حسن کی اولاد موجود ہے. امام حسن مسنہ سے بھی آپ کی نسل چلی ہے، اور سرکار غوث اعظم امام حسن مسنہ سے ہیں، اور حضرت امام زید بن حسن سے بھی امام حسن کی نسل چلی ہے. پاکستان کے سرزمین پر حضرت سیدنا سالار داتا گنج بخش، یہ حضرت امام حسن کے دوسرے بیٹے امام زید ہیں، ان کی نسل پاک سے ہیں. تو جن کی نسل پاک میں بڑے بڑے غوث پیدا ہوئے، اقطاب پیدا ہوئے، اوتاد پیدا ہوئے، اور آج بھی دنیا کے گوشے گوشے میں حسنی سادات موجود ہیں. مگر انہوں نے انکار کیوں کیا ہے؟ تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ امام حسن عسکری کے جو بیٹے محمد ہیں یہی امام مہدی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. گفتگو ہماری ناقص ہے، آئندہ ہفتے اس کو پورا کرنے کی، بلکہ پورا کیا اس کے بعد بھی جو ہفتہ آئے گا اس میں شاید گفتگو پوری ہو سکے. گزارش یہ کہ اہم گفتگو ہے، آپ تھوڑا سا پہلے آنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی پہلے لانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.